بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ٹیلنٹ ہنٹ پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسن بشیر شیخ۔ ناظرین، آج کے میرے جو مہمان ہیں وہ یونیک ہیں۔ وہ یونیک اس لیے ہیں کہ وہ پاکستان میں تو پیدا ہوئے، لیکن پچھلے 40 سال سے وہ بیرون ملک مقیم ہیں، اور وہاں پہ مقیم ہونے کے باوجود ان کے دل میں ہر وقت پاکستان کی اور پاکستان میں کچھ کرنے کی جستجو جو ہے وہ جاگتی رہتی ہے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی، اور اس کتاب کے بارے میں بھی وہ ہم ان سے آج جاننا چاہیں گے۔ آج چونکہ وقت قلیل ہوتا ہے پروگرام کا، تو میں اور تمہید کے بجائے فوری طور پہ ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، اور پھر باضابطہ طور پہ ان سے سوال و جواب شروع کریں گے۔ رضا حسن صاحب، شکریہ بہت بہت ٹائم دینے کا، اینڈ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو جناب احسن، بہت بہت شکریہ۔ آئی ایم ڈیلائٹڈ ٹو بی ہیئر۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے اور شو میں، اور مجھے اب سہارا لینا پڑے گا اپنی اینک کا اور فون کا، کیونکہ مجھے یہ اب بتانا ہے کہ رضا صاحب جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوئے، اور اب پچھلے 40 سال سے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں مقیم ہیں۔ رضا کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ ایک گلوبل پرسپیکٹو کو، ایکویلٹی اور جسٹس کو انہینس کرتے ہیں۔ انہوں نے 30 سے زیادہ ممالک میں سفر کیا اور وہاں پہ گئے۔ ان کی کوالیفیکیشن میں بی ایس انہوں نے کیا ایروسپیس انجینئرنگ کے اندر، اور پھر ماسٹرز کیا ان الیکٹریکل انجینئرنگ فرام آئیوا اسٹیٹ یونیورسٹی، اور پھر اس کے بعد ایم بی اے کیا ان مارکیٹنگ اینڈ اسٹریٹجک مینجمنٹ فرام دا کارلسن اسکول آف مینجمنٹ ایٹ دا یونیورسٹی آف منیسوٹا۔ اسی کے دوران اور ان دنوں کے دوران جو ہے وہ انٹرنیٹ کی ریکگنیشن ہونا شروع ہوئی، اور اس کا پوٹینشل دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے کیریئر میں ایک تبدیلی لائی، اور پھر یہ پروڈکٹ مینجمنٹ ویب بیسڈ سافٹ ویئر پروڈکٹ کمپنیز، جس کا نام ہے ٹائم سولو، اس کے سی او بنے، اور پھر انہوں نے اس میں کام کیا۔ پچھلے 14 سال سے وہ انہوں نے کام کیا۔ And ladies and gentlemen, he took a failing technical startup to profitability and a successful exit from there. Raza basically continues to lead TimeSolve to higher growth. اس تمام چیزوں کے کہنے کے بعد میں آپ کی ملاقات جو ہے وہ رضا سے کراؤں گا، اور یہ پوچھنا چاہوں گا رضا حسن صاحب سے کہ رضا ہمیں اور بتائیے اپنے بارے میں کہ اور کیا کچھ کیا آپ نے زندگی میں آج تک اس کے علاوہ، اور پھر ہم آپ سے بات کرائیں گے کہ رضا نے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ پراسپیرٹی فار آل نیشنز کے نام سے ہے۔ یہ کتاب کے موجد ہے، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے بارے میں ان سے ہم تفصیل سے جاننا چاہیں گے۔ یہ پاکستان میں آئے ہیں اپنی اس کتاب کی لانچنگ کے سلسلے میں بھی۔ رضا، میں نے بہت کچھ کہہ دیا، اور میں وقت آپ کا جو ہے وہ کھا گیا ہوں شاید تھوڑا سا، لیکن میں چاہوں گا کہ اب آپ ناظرین کو بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا تھا اس زندگی میں، اور یہاں تک پہنچنے میں کیا دقتیں آئیں اور کیسا گزرا۔ اٹس ناؤ اپ ٹو یو۔ دیکھیں، میں بھی جیسے احسن نے عرض کیا، یہاں سے ایف ایس سی کر کے اور 1979 میں امریکہ چلا گیا تھا۔ تو جیسے کہ اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، بڑی مشکلات، خاص طور پہ مطلب ماں باپ کی طرف سے کچھ سپورٹ تو تھی، مگر ایسا نہیں تھا کہ بالکل آرام سے رہیں۔ مطلب ہمیں خود ہی وہاں پہ نوکری کر کے کما کے کسی طرح کام چلانا پڑتا تھا۔ تو وہ زندگی جو تھی وہ کافی مشکل تھی، مگر اسی زندگی سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ تو مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہے کہ ان حالات کے ہوتے ہوئے بھی مطلب اللہ نے بہت کچھ بخشا اور اپرچونٹیز دیں، جس کی وجہ سے آج یہ ہے کہ میں ایک اور چیز کا بہت، جس کا مجھے ایک طرح سے پراؤڈ ہوں، وہ یہ ہے کہ ٹائم سالو میں اس وقت پاکستان میں 25 لوگ امپلائیز ہیں، اور ماشاءاللہ ان سب کی بہت اچھی سیلریز ہیں، اور
اسٹیبل جابز ہیں اور میرا یہی کام ہے کہ جتنے لوگ ہم پاکستان میں لوگوں کو ہائر کر سکیں. تو یہ ہے کہ ہم لوگ 25 پاکستان میں اس وقت اور امریکہ میں صرف 10 لوگ ہیں کمپنی کو چلانے کے لیے. تو اس چیز کی مجھے بہت خوشی ہے اور ہماری ٹیم ماشاءاللہ پاکستان میں بہت اچھی طرح پرفارم کر رہی ہے. تو یہ مطلب کتاب کے علاوہ جو مطلب میں تھوڑا بہت آپ سے اپنی بیک گراؤنڈ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ میں نے یو ایس میں جہاں بھی کہیں موقع لگا جس کو کہتے ہیں پبلک سروس, تو وہاں کی تھوڑی بہت پالیٹکس میں انوالومنٹ, وہاں پہ میں نے 3 سال ایک جو ہمارے شہر کی سٹی کاؤنسل ہے اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ کمیشن پہ بھی 3 سال سرو کیا. وہ مطلب والنٹری پوزیشنز ہوتی ہیں مگر یہی ہے کہ اس میں عام شہری مطلب حصہ لے سکتے ہیں. تو جو بھی میرے سے ہو سکا میں نے ان چیزوں میں حصہ لیا ہے, اور باقی بھی ڈیموکریٹک پالیٹکس میں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں. اچھا رضا, یہ بتائیے کہ یہ جو سفر تھا آپ کا, یہ تو کافی مشکل سفر ہے. ہر انسان, ہر عام آدمی جو ہے وہ اتنی سکسیسفل سٹوری نہیں ہوتا زندگی میں. مطلب تجربے میں ایسا بھی آیا ہے کہ لوگ باہر گئے ہیں اور لوگوں نے یا اپنی زندگی میں کوشش کی ہے, لیکن آپ جہاں جس لیول پہ پہنچے ہیں اس میں ماں باپ کی دعائیں تو خیر شامل ہوتی ہیں. انسان کی اپنی محنت بھی بہت زیادہ اس میں حائل ہوتی ہے. اس میں آپ نے جو ایک میں خاص چیز دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے ایروسپیس انجینئرنگ کو بیسیکلی پہلے اپنایا تھا. تو کیا آپ کو ایروسپیس سے کوئی لگاؤ تھا کہ آپ نے اس میں بی ایس کرنا چاہا اور وہی آپ اپنانا چاہتے تھے ایک اپنی لائف کے لیے؟ ہاں نہیں, یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں اصل میں یہاں پہ پاکستان میں ایرو ماڈلنگ کرتا تھا جو کہ میں نے میرے خیال سے 7th کلاس سے شروع کی تھی, اور لکیلی جب میں 9th میں تھا تو ہمیں ٹی وی والوں نے بلایا تھا, انہوں نے ہمیں ٹی وی پہ مطلب اپنے جہاز اڑانے کا موقع دیا. تو اس سے اور مزید انکریجمنٹ ہو گئی. تو اس وقت میرا پیشن یہی تھا کہ میں نے بڑے ہو کے ایروسپیس انجینئرنگ کرنی ہے, جہاز بنانے ہیں. مگر خیر بعد میں وہاں جا کے کچھ اور چیزیں سیکھیں, پتہ چلا کہ اور بھی بہتر بڑی چیزیں ہیں دنیا میں کرنے کو. تو پھر اسی وجہ سے میں نے اپنا ایک طرح سے لائن جو تھی وہ اوور ٹائم چینج کر دی. اچھا, یہ جو ایروسپیس انجینئرنگ میں بی ایس کیا آپ نے اور پھر آپ نے اس کے بعد الیکٹریکل انجینئرنگ میں آپ آگے, تو ان دونوں کا آپس میں قریبی تعلق ہے. اس کو دیکھ کے آپ نے سوچا کہ اب اس طرف گروتھ کریں گے؟ ہاں نہیں, ان کا قریبی تعلق اس طرح ہے کہ میں نے کنٹرول سسٹمز میں اسپیشلائزیشن کی تھی ماسٹرز میں. تو کنٹرول سسٹمز جو ہے وہ دونوں ایروسپیس اور الیکٹریکل میں ہوتا ہے. تو ان کا جہاں پہ جو کامن چیزیں ہیں وہ آگے پڑھنے کے لیے الیکٹریکل انجینئرنگ میں زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. تو اس وجہ سے وہ میں نے سلیکٹ کیا تھا. اچھا, پھر ایک بڑا ویوڈ سا ایک بہت بڑا میجر چینج ہے آپ کی زندگی کے اندر, اور وہ والا ہے جو پہلے میں نے آپ کے انٹروڈکشن میں بھی بتایا ہے ناظرین کو, اور وہ ہے کہ پھر آپ نے وہاں سے آپ جو ہے وہ سافٹ ویئر کی طرف چل پڑے. تو پھر آپ ایک دم یہ بتائیے کہ یہ جو سافٹ ویئر کی طرف آپ گئے تو پیچھے کیا عوامل تھے, مطلب آپ کی سوچ میں کیا تھا ایسا کہ آپ نے کہا کہ اب میں اس کو اپناؤں؟ جب میں ایم بی اے کر رہا تھا تو میں نے 1998 میں ایم بی اے ختم کیا تھا, اور اس وقت انٹرنیٹ جو تھا وہ نیا نیا پھیل رہا تھا. تو ایم بی اے کی کچھ کلاسز میں انٹرنیٹ کے اوپر کافی ڈسکشنز ہوتی تھیں, اور کچھ ہم لوگوں نے پروجیکٹس بھی کیے. وہ کر کے ہمیں مطلب اندازہ ہوا ایز اے گروپ, اور مجھے پرسنلی بھی یہ خیال آیا کہ اس چیز سے دنیا بدل جائے گی اور یہ بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے. تو بلکہ ہم نے اس وقت 98 میں ایک پیپر لکھا تھا کہ یہ جو اس طرح کی جو دکانیں ہیں جن کو برک اینڈ مارٹر کہتے ہیں, جہاں کہ آپ جا کے اندر خریدتے ہیں, یہ لانگ ٹرم پہ یہ بالکل ختم ہو جائیں گی, یا ان کی کچھ جو ہے صورت حال بدل جائے گی. جس طرح بھی یہ چل رہی ہیں یہ لانگ ٹرم پہ چل نہیں سکتی. تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ جو ایریا ہے اس کو اپنایا جائے, اور اس نے اللہ نے مجھے مطلب ایک اچھی مجھے موقع دیا, اور وہ چیز میرے لیے گرو کرتی گئی. اچھا رضا صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے پینڈیمک اب آیا ہے, اور اس پینڈیمک کے اندر جو ہے وہ جو چیز آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ فزیکلی لوگ وہاں نہیں گئے, تو پڑھائی لکھائی میں بھی
اب سافٹ ویئرز ایسے ہیں کہ جو کہ ضرورت پڑ رہے ہیں اور انٹرنیٹ کی بڑی ضرورت پڑی. آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے اس وقت سوچا تھا اور یہ شفٹ کی تھی اب آپ ریالٹی میں دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ہاں نہیں، یہ تو مطلب بڑے عرصے سے چیز چل رہی ہے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ دنیا اس کی طرف مزید بڑھتی جائے گی، کیونکہ جہاں پہ بھی ایفیشنسی کریٹ ہوتی ہے لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو میں اس کا اس وقت کچھ مطلب یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ چیز کب رکے گی یا کب کم ہوگی اس چیز میں. اور اس کے علاوہ جو باقی ٹیکنالوجیز ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، اٹانومس کارز ہیں، اور مطلب اس طرح کی کافی، اور مطلب جینیٹکس کی سائڈ پہ بھی بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ کمپیوٹرز جو ہیں اب سستے ہو گئے ہیں، ان کی پاورز بڑھ گئی ہیں، اور لوگ جو ہیں سائنس مطلب بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اچھا، ہمیں بڑا فخر ہے آپ پر کہ آپ جیسے تعلیم یافتہ اور ہنرمند لوگ جو ہیں وہ اپنا نام جو ہے وہ باہر بیرون ملک بھی بنا رہے ہیں اور ایکسلنس کے اوپر فائز ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان اور باہر کا ملک جس میں خاص طور پہ آپ رہے ہیں وہ ایک بہت ترقی یافتہ ملک ہے USA، اور پاکستان جو ہے ابھی ترقی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا آپس کا جو فرق ہے وہ بیسیکلی آپ کے تجربے میں کس چیز میں ہے؟ کیا ایجوکیشن میں ہے یا کسی اور فیلڈ میں ہے یا ملٹیپل فیلڈز کے اندر ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، سب سے جو بڑی بات جو کہ مطلب بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگین وہاں پہ پراسپیرٹی ہے، یہاں پہ مطلب اس کے مقابلے میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ حالات کافی مشکل ہیں لوگوں کے لیے. تو میں نے اس بک میں یہی اینالائز کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا تو سب ہم ایک جیسے ہوتے ہیں. ہمارے جو حالات ہیں نا وہ اس پہ مطلب ہماری زندگی پہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ حالات کی وجہ سے، اور جو ہم سوچتے ہیں وہ بھی حالات کی وجہ سے بدل جاتے ہیں. تو وہاں امریکہ میں ایسے کون سے حالات ہیں؟ تو سب سے جو بڑی بات ہے وہاں پہ ایکوالٹی ہے اور جسٹس ہے. تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کہوں گا کہ ایکوالٹی کی ضرورت کیوں ہے. ایکوالٹی دیکھیں ایسا ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی گیم کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ اس کھیل کو لوگ بے ایمانی سے کھیل رہے ہیں تو جو کھیلنے والے ہیں وہ بددل ہو جائیں گے. بددلی کے علاوہ اگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تو وہ کمپلین کریں گے، وہ کہیں گے جی یہاں یہ خرابی ہے. تو آپ یہ چیز پاکستان میں میرا مشاہدہ ہے کہ آپ ہر آدمی سے جس سے بھی بات کریں وہ بیچارہ حالات سے کسی نہ کسی وجہ سے تنگ آیا ہوا ہے. کسی کو مہنگائی ہے، کسی کو کچھ اور مسئلے ہیں، کچھ میڈیکل ایشوز ہیں. تو پہلا تو میں یہ چیز لوگوں کو ریکگنائز کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں ایک ایسی چیز ہے جو کہ لوگوں کے اوپر دماغی طور پہ چھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات. دوسری آپ نے کہا فرق کیا ہے، تو ایکوالٹی اور جسٹس جو ہے وہ امریکہ میں اور جتنے ایڈوانس ملک ہیں وہاں پہ مطلب یہاں سے اور وہاں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے. اچھا، بہت خوب آپ نے ہمیں یہ تو بتایا اور یقینی بات ہے، لیکن اس میں آپ ہمیں یہ بھی سجیسٹ یقیناً کریں گے اور اپنے تجربے سے کہ پاکستان جو ہے یا پاکستان میں رہنے والے لوگ وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. USA پہنچنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس چیز کو جس سے کہ وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور ایک اب آج کل ترقی یافتہ صف میں کھڑے ہیں، پاکستانی لوگ کیسے اس صف میں پہنچیں گے. مجھے یہ بتائیے، اب ہم آپ کی جو مین چیز ہے جو کہ کرکس ہے آپ کا، اور جو آپ نے بہت ریسرچ کے بعد مجھے یقین ہے اور پتہ بھی ایسے ہی چلا ہے کہ آپ نے بہت ریسرچ کی اور پھر آپ نے تو یہ کتاب لکھنے کا خیال آپ کو کیوں آیا؟ کتاب لکھنے کا خیال ایک تو پہلا جو تھا وہ جس کو کہنا چاہیے اشارہ وہ میرے والد صاحب کی طرف سے تھا. ایک بڑی عجیب سی بات ہے، اور جب بھی میں یہ بتاتا ہوں اور سوچتا ہوں تو میرے ایک طرح سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے جو آخری بات مجھے کہی تھی اس کے بعد میں نے ان کو دیکھا نہیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ تمہیں اس چیز کے لیے کچھ کرنا ہے، اور میں نے ان کو کہا تھا انشاءاللہ میں ضرور کروں گا، آپ فکر نہ کریں. تو دیٹ واز مائی لاسٹ کانورسیشن. ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ میرے حساب سے ایک میری مطلب پرومس بھی تھی ان کے لیے.
مگر یہ میرا ایریا تھا نہیں. مطلب میرا یہ ہے کہ میں زیادہ بزنس سائڈ اور انٹرنیٹ اور ٹیکنیکل چیزوں کی طرف مائل تھا. مگر میں نے کہا اس چیز کو مجھے کر کے دینا ہے, تو اس لیے میں نے 7-8 سال لگائے اس چیز کو ریسرچ کرنے کے لیے کہ یہ مجھے کر کے دینا ہے. اور دوسرا, میں آپ پوچھ رہے ہیں, سوری آپ کا سوال تھا کہ کیوں لکھا. مجھے یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات جو کہ اس دنیا میں اس وقت آلموسٹ 7 سے 8 بلین کی طرف جا رہے ہیں, اس میں سے جو ہیں تقریباً 5-6 بلین جو لوگ ہیں, وہ اشرف المخلوقات کی طرح ان کو لوگ ٹریٹ نہیں کر رہے. وہ بیچارے ایک بڑی مشکلوں میں جی رہے ہیں. تو میں نے کہا جو میرے مطلب اللہ نے مجھے جو موقع دیا ہے, جو سوچ دی ہے, میں جو کر سکتا ہوں وہ میں ضرور کروں گا. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ کو 7-8 سال لگ گئے اس کے ریسرچ کرنے کے اندر, تو اس میں آپ نے کس چیز کے اوپر مین فوکس آپ کا کس چیز کے اوپر تھا؟ تو اس میں دیکھیں 2 چیزیں تھیں جو میں سمجھنا چاہ رہا تھا. ایک تو میرا یہ تھا کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ یہ جو مطلب ہم خاص طور میں فوکس امریکہ پہ ہی کر رہا تھا, کیونکہ میرے خیال سے جتنی ترقی وہاں پہ ہوئی ہے مختلف چیزوں میں, میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی اور ایسا ملک ہے. اس لیے وہ ایک طرح سے ڈومینیٹ کرتے ہیں دنیا کو. اور مطلب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ ڈالر چلتا ہے. تو میرا یہ جستجو تھی کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ جو مطلب وہاں پہ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں اور ہمارے ملک میں ٹھیک نہیں چل رہی. تو میں نے ان چیزوں پہ ریسرچ کی. ایک تو یہ تھا کہ گورنمنٹ کے پولیٹیکل سسٹمز کیسے ہیں, ان چیزوں پہ. دوسرا جو تھا میں نے جو میں نے سوچا نہیں تھا مگر مجھے ایک طرح سے کرنی پڑی ریسرچ سمجھنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ سائیکالوجی میں یہ سمجھنا کہ انسان کی ذہنیت کس طرح کام کرتی ہے. اور اس چیز میں جو میرے لیے کافی ایک نئی چیز تھی کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ 95% سب کانشیس ہے اور وہ ایموشنل سائڈ ہے ہماری, جبکہ ہم سوچ صرف 5% سے سکتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹرول میں ہیں, مگر جو چیز ہم لوگوں کو خیال نہیں ہے کہ 95% سب کانشیس برین جو ہے وہ ہمارے بیہیویئر کو کنٹرول کرتا ہے. اور وہ بیہیویئر جو ہے وہ جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے حساب سے آٹومیٹکلی ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ سوچتے نہیں ہیں, وہ ایک آؤٹ سائڈ آٹومیٹک فورس ہے جو کہ آپ کو زندہ رکھتی ہے. کیونکہ آپ اگر ہر چیز سوچنے لگیں تو آپ اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز جو تھی نا میرے لیے ایک بہت بڑی مطلب انلائٹمنٹ تھی. تو یہ مطلب جستجو اور جو اس کا سفر تھا وہ میرے لیے کافی مطلب میں سمجھتا ہوں میں نے بہت کچھ سیکھا. اچھا, یہ جو آپ جب یہ سارا کام کر رہے تھے تو یقینی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے تو پاکستان آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ رہا ہوگا, لیکن آپ نے اس کتاب کے اندر خالی پاکستان کو ہی نہیں ایڈریس کیا یا ان کے مسائل کو ہی ایڈریس نہیں کیا, بلکہ اس میں تمام ایسے مملکتیں جو کہ غریب ہیں یا کوشش میں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اوپر لائیں, ان کے بارے میں آپ نے اظہار کیا. تو یہ والا ذرا ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا تھا, فینومینا کیا تھا اور یہ کیا ہے. تو میں نے جب اس چیز کو پڑھنا شروع کیا اور سمجھنا شروع کیا, جیسے میں نے کہا میں نے بہت ساری مطلب تقریباً 200-250 مختلف چیزوں کو ریفرنس کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا 200-250 میں نے پوری کتابیں پڑھی, مگر اس پروسیس میں نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی جسٹس نہیں ہے وہاں پہ کرپشن ہوگی, جہاں پہ کرپشن ہوگی وہاں پہ غربت ہوگی. تو وہ چیز جو ہے نا یہ کوئی پاکستان کی یونیک پرابلم نہیں ہے. پاکستان باقی جتنے بھی غریب ملک ہیں, اور میں اس میں ویسے انڈیا کو بھی شامل کرتا ہوں. لوگوں کا کچھ خیال ہے کہ انڈیا بڑا کوئی آگے ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 19-20 کا فرق ہے. کچھ چیزوں میں ہم بہتر ہیں, کچھ چیزوں میں ہو سکتا ہے وہ بہتر ہوں, مگر جو سسٹمز ہیں ہمارے وہ سب ایک ہی جیسے ہیں. اور یہ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ ملک ہیں وہ سب ایک طرح سے ان کی ہسٹری ہے, کیونکہ زیادہ تر جو ہیں وہ پہلے کالونیز ہوتی تھیں. تو جو کالونیز ہیں ان کے پاس ایک بیگیج ہے جو کہ وہ کالونائزرز نے ان کو دیا اور کسی نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے. تو یہ اس لیے میں نے پوری دنیا کو مطلب چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگوں کو اس انفارمیشن سے فائدہ ہو, اور انشاءاللہ مطلب دنیا ایسی ہو کہ جہاں پہ ہم اشرف المخلوقات کو ان کو جو ڈیزرو کرتے ہیں اس طرح ٹریٹ کر سکیں. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی کہ آپ اشرف المخلوقات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں, جبکہ رائٹس میں
باہر کی جو ترقی یافتہ مملکتیں ہیں وہاں پہ تو جانوروں کے بھی رائٹس ہیں، انسانوں کے تو ہیں ہی ہیں، جانوروں کے بھی رائٹس ہیں، انوائرمنٹ کے بھی کچھ اصول ہیں، اور ان تمام چیزوں کے کیا آپ نے اپنی کتاب میں ان چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کو بھی آپ نے اس میں شامل کیا ہے؟ مطلب ہاں، میں نے جتنا بھی ہو سکا لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اسٹرکچرل چیکس اینڈ بیلنسز، جس سے کہ جسٹس پیدا ہوتا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ جو ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں کوئی فرشتے پیدا ہوتے ہیں یا وہاں کی مائیں جو ہیں وہ کوئی ایسا کلمہ پڑھتی ہیں کہ وہ بچہ بڑا اچھا پیدا ہوتا ہے، اور ہماری مائیں جو ہیں بیچاری وہ کچھ غلط کام اس کی وجہ سے بچے ہمارے جو ہیں وہ آگے نہیں اتنا بڑھتے. ساری وجہ یہی ہے کہ جہاں پہ عدل ہوگا اور ایکوالٹی ہوگی تو اس سے نہ صرف آپس میں بزنسز جو ہیں وہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں کم رسک پہ، کیونکہ دیکھیں بزنس کرنے کے لیے آپ کو دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے جس سے آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، اور ٹرسٹ تبھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس نے میرے ساتھ گڑبڑ کی تو میں اس کو کورٹ لے جاؤں گا اور اس کا مطلب حشر نشر ہو جائے گا، اور وہ میری جو کمٹمنٹ ہے اس بزنس ڈیل میں وہ میرا پورا کر کے دے گا. یہ تو جہاں پہ یہ چیز نہیں ہوتی وہاں پہ لوگ آپس میں بزنس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو ایک تو یہ پہلو مطلب میں لوگوں کو ضرور سمجھانا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سوری یار، عدل کا آپ جو رضا آپ جو عدل کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو یہ کہا بھی جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ چل تو سکتا ہے لیکن عدل اگر نہیں ہے تو پھر وہ نہیں چل سکتا. تو عدل سب سے زیادہ اہم ہے. تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ سے پوچھیں گے ضرور کہ آپ کے ذہن میں کیا ایسا سلوشن ہے یا کیا چیز ہے کہ جو آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے کہ ہم اس لیول کی عدل تک پہنچ سکیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں یا اور بھی بہت ساری کمی اور بیشیاں ہیں ہمارے ہاں جن کو کہ ایڈریس کیا ہے آپ نے کتاب میں، وہ کون سی ہیں اور ان کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے. تو مطلب دیکھیں جہاں پہ عدل نہیں ہوتا، ایکوالٹی نہیں ہوتی، وہاں پہ جو میں نے کہا نا کہ ایک تو یہی ہے کہ انسان کے وہ ہمارے لوگ بددل ہو جاتے ہیں، وہ پھر محنت سے، جو بددل آدمی ہے وہ بالکل درست محنت سے کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے لوگ کہیں گے یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو جب ایک انسان کو ریٹرن نہیں ملتا یا اس کو وہ نظر نہیں آتا تو پھر وہ محنت کہتا ہے کہ یہ رائیگاں جا رہی ہے، ضائع ہے. تو وہ آپ چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اب شاید تھوڑی تھوڑی کانشیسنس اس کے اندر آ رہی ہے کہ ہمارے اسکول کالجز میں شاید اب استاد بھی جو ہیں وہ اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں کہ آپ محنت کیے جائیں اور باقی جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں، نتائج کو آپ چھوڑ دیں، لیکن آپ کا کام محنت کرنا ہے. کیا آپ نے اس انداز سے بھی اس کے اندر کچھ چیزوں کو ایڈریس کیا ہے؟ ہاں دیکھیں، میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 95% جو انسان کا برین ہے نا وہ بڑی پاورفل چیز ہے. وہ بالکل لاجک کو نہیں سنتا. اگر انسان لاجک کو سن رہا ہو تو کوئی آدمی جو ہے اس کو ڈائبٹیز نہ ہو، ہر آدمی اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھے، کسی کو ہارٹ ڈیزیز نہ ہو. لوگوں کو پتہ سب ہے دنیا میں، مگر وہ جو ہمارا سب کانشیس سسٹم ہے برین کا وہ اتنا پاورفل ہے کہ لاجک جو ہے نا وہ نہیں چلتی، اور جیسے حالات ہوتے ہیں وہ سسٹم آٹومیٹیکلی اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہنے سے کہ جی آپ محنت کریں لوگ محنت کرنا شروع ہو جائیں گے. جبکہ مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان کو، کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے، مگر بہت سے ایسے لوگ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بغیر محنت کیے اوپر بڑھ رہے ہیں اور سفارشی یا مطلب پیسے کی وجہ سے ان کو مطلب اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، تو وہ لوگ پھر دوسرے لوگوں کے لیے ایک مطلب ایسی اگزامپل بنتے ہیں کہ وہ لوگ پھر محنت نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی مجھے تو محنت کر کے بھی نہیں مل رہا اور اس شخص کو بغیر محنت کیے کچھ مل گیا. ناظرین، میں یہاں پہ محنت کی بات رضا نے کی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہے مثال رضا حسن کی صورت میں کہ انہوں نے محنت کی اور تو وہ آج اس مقام پر ہیں. تو محنت سے کبھی نہ گھبرائیے، محنت ہمیشہ کرتے رہیے، اور یہی یہ سبق دینا چاہتے ہیں. رضا صاحب، میں آپ سے ایک اور یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ عدل تو ایک چیز ہو گئی جو کہ معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے اور معاشرے کی ترقی کے لیے اور انڈیویجولز کی ترقی کے لیے بھی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری کمیاں ہیں اور بہت ساری برائیاں ہیں. کیا آپ نے ان پہ بھی توجہ دی ہے اپنی کتاب کے اندر؟
دیکھیں میں نے مطلب لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے یہاں بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اس حالت میں ہیں کیونکہ ہم لوگ جاہل ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو ہمارے جو بندہ جو ہم سے اگری نہ کر رہا ہو ایک جنرلی ہم اس کو بھی جاہل کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مگر ایجوکیشن سے خالی جو ہے نا ایک ملک ترقی نہیں کرتا. ہمارے ملک میں اگر آپ دیکھیں میرا نہیں خیال کوئی ٹیلنٹ اور ایجوکیشن کی کمی ہے. یہاں سے ہم لوگ ایک اور چیز مطلب جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے جو ہمارے قابل لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو اٹھا کے دوسری دنیا بھیج دیتے ہیں. درست. مجھے اس چیز کا بھی بڑا افسوس ہے کہ وہی جو میں کہتا ہوں ہمارے جو اشرف المخلوقات اپنی قوم کے ہیں جو بیسٹ لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو اٹھا کے دوسروں کو دے دیتے ہیں. ایک ایسی ہے کہ وہ مطلب ماں کا بچہ پیدا ہو اور وہ بجائے اس کے خود اس کو اپنے رکھے وہ کہیں اور بھیج دے کیونکہ وہ کہے کہ جی یہاں تو میرا مطلب تمہارے ساتھ کوئی گزارا نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جو لوگ بیچارے باہر جاتے ہیں جس میں میں بھی شامل تھا وہ مطلب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی دنیا اپنے ملک میں رہ کر مطلب خوشی سے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے. ہمارا یہ ایسا کیوں ہے؟ اب آپ کا ویژن کیا ہے؟ یہ تمام جو باتیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں آپ کا کیا ویژن ہے کہ یہ ان تمام چیزوں کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو میں سمجھ گیا ہوں آپ نے عدل کا ذکر کیا کہ اگر عدل والا معاشرہ ہو جائے اور معاشرے میں یہ عدل آ جائے تو پھر ہم اچیو کر سکتے ہیں. اور کیا ویژن ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے, اچھا میں بتاؤں. دیکھیں عدل کے بارے میں تھوڑا بہت بتاؤں گا کہ عدل میں یہ ہے کہ اس کے لیے اسٹرکچرل چینجز ہمیں کرنی پڑیں گی. ایک چیز ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ عدل کے لیے 3 چیزیں ہیں جہاں سے ہمیں عدل ملتا ہے. ایک آپ کی پولیس ہوتی ہے, اگر کوئی مشکل ہوگی تو آپ اس کے پاس جائیں گے. دوسری آپ کی جوڈیشری ہوتی ہے کہ آپ کورٹ میں کسی کو لے کے جائیں گے. تیسرا جو ہے ٹیکس کا پیسہ ہے. ہم پولیس والے کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. یہاں پہ جوڈیشری کا ہمیں پتہ نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, وہاں پہ فیصلے ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ کسی کو پتہ نہیں کون سا پیسہ کہاں آ رہا ہے جا رہا ہے. اس کے برعکس امریکہ میں پولیس جو ہے وہ بالکل لوکل لیول پہ ہوتی ہے. جہاں میں رہتا ہوں 3 ملین کی پاپولیشن کو انہوں نے 218 شہروں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ہر شہر کے اندر ان کا ایک اپنا میئر ہے اور اپنی سٹی کاؤنسل ہوتی ہے اور اس کے انڈر پولیس آتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ ہر محلے کی ایک طرح سے اپنی پولیس ہے اور ہر محلے کا اپنا ٹیکس ہے اور وہ لوگ وہاں پہ لوکلی اس کو مینیج کرتے ہیں. دوسرا جوڈیشری ہو گئی. ہماری جو جوڈیشری ہے وہ بھی کاؤنٹی لیول پہ ہوتی ہے. ایک کاؤنٹی کی پاپولیشن اباؤٹ 50-60 ہزار ہے. ججز وہاں پہ الیکٹ ہوتے ہیں صرف ان لوگوں سے جو کہ کاؤنٹی میں رہتے ہیں اور وہ 6 سال کے لیے ہوتے ہیں. جج بھی جو ہے وہ بھی آٹوکریٹک ڈیسیجن نہیں دے سکتا, اس کے ساتھ جیوری ہوتی ہے اور جوری فیصلہ کرتی ہے اور جوری ہر دفعہ نئی ہوتی ہے ہر مقدمے کے لیے. تیسرا جو ٹیکس ہے وہ بھی لوکلائز لیول پہ کلیکٹ ہوتا ہے, سٹی لیول پہ, کاؤنٹی لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ, فیڈرل لیول پہ. جو سروسز یہ مختلف حکومتیں پرووائڈ کرتی ہیں وہ اسی کا ٹیکس لیتی ہیں اور جو ٹیکس جتنا ان کو دینا ہوتا ہے وہ وہاں کے شہری جو لوکل لوگ ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. کیونکہ ایک شخص جو ٹنڈو جام میں رہ رہا ہے اس کو اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وزیر ان کو کیا پتہ اس کے کیا مسئلے ہیں, تو وہ وہاں ٹنڈو جام کے جو محلے کے لوگ ہیں وہ اپنا خود فیصلہ کریں گے. تو جب تک ہم یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے, اور امریکہ کی ہم اور بڑی نقلیں کرتے ہیں, ہم ان کے فیشن جو بھی مطلب چیز ہمیں ٹی وی پہ نظر آتی ہے, مگر یہ اگر ہمیں چینج کرنا ہے تو ہمیں اپنانا پڑے گا کہ امریکہ جو ترقی کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حکومت کا ایک مختلف سٹرکچر ہے جو کہ ان کی حکومت جس کو کہتے ہیں نا فار دا پیپل, بائی دا پیپل, آف دا پیپل, اس کے لیے وہ لوکلی کنٹرول ہوتی ہے لوگوں کی لوگوں کی مرضی سے, اور وہ ووٹ ہوتا ہے ہر سال وہاں پہ ووٹ ہوتا ہے. اسی طرح وہاں پہ پارک بورڈز ہیں, اسی طرح وہاں پہ اسکول بورڈز ہیں جس کو کہ ہر چیز ووٹ کے تھرو مینیج ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ رضا حسن صاحب نے آخر میں جو یہ باتیں کی ہیں یہ کرکس ہے, ایک ترقی پہ جانے کا ایک پیمانہ ہے. یعنی کہ اگر آپ اس میں بیٹھ جائیں اور ان چیزوں کو اپنا لیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم بھی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آ سکتے ہیں, لیکن کوشش کرنا جو ہے وہ فرض ہے اور وہ ہم پہ ہے. ہمارا پروگرام کا وقت چونکہ بہت قلیل ہوتا ہے اور یہ اتنی انٹرسٹنگ گفتگو تھی, اور آج میں نہایت تہ دل سے اور A1 TV شکر گزار ہے رضا حسن صاحب کا کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور آ کے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں ترقی کی جا سکتی ہے اور اس کا سلوشن دیا. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اور بھی پیغامات دیں گے. ان کو فالو کیجئے فیس بک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, اور سنیے
اور اگر اپنانا چاہیں تو اپنائیے۔ رضا حسن صاحب بہت شکریہ سر کہ آپ تشریف لائے میرے پروگرام میں۔ انشاءاللہ ہمیں اگر موقع ملا اور پھر ایک دفعہ نشست کر سکے تو ہم آپ سے ایک اور نشست لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ مجھے احسن بشیر شیخ کو A1 TV کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا ایک اور ٹیلنٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔